دیکھتے ہیں کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنت اور حدیث جو ثابت شدہ ہے آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا کشف اس کے خلاف ہے، ان کی رائے اس سے ہٹ کر ہے، لہٰذا وہ حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں، تعویل اور تنسیق کا شکار بنا دیتے ہیں، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی جرأت، جسارت اور جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، تو کہتے ہیں کہ صرف ایک اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے، آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے، صحیح علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت روئے زمین پر ہے ہی نہیں، لہٰذا اپنے دین، اپنے منہج، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ہاں، اب اہل علم کی اس فضیلت کے ساتھ جو ذمہ دار مقام ہے، مرتبہ ہے، بلندی ہے، اسی کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہیں۔ ایک پہلو علماء کی فضیلت اور علماء کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں مسند احمد کی روایت ہے، یہ احمد کے ہی الفاظ ہیں، آپ کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک ایک پس منظر میں ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپ نے فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا ہوا شر من الزمان الذی قبلہ، سمعنا ذلک من نبیکم مرتین، کہ تمہارے بعد کوئی بھی زمانہ تمہارے پاس جو آئے گا، اب جو وقت آنے والا ہے، ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ اس کی تشریح ہے، بعض استثنائیات ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور سے ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ شر والا ہے۔ ہاں، بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، مطلب اور شر اور شر اور برائیاں بڑھتی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اس حدیث کی تشریح کے طور پر آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ لا یاتی علیکم یوم الا وہو شر من اليوم الذی قبلہ، یہ وہی بات کہی۔ فاذا، اب کیسے یہ پہلے کے مقابلے میں بعد والا زیادہ بہتر اور بعد والا پہلے کے مقابلے میں زیادہ برا کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں فاذا ذهب العلماء، جب علماء چلے جائیں گے، استوى الناس، لوگ سب برابر ہو جائیں گے، فلا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر فعند ذلک یہلکون، تو لوگوں کو امر معروف کا حکم نہیں دیں گے اور منکر سے روکیں گے نہیں، اس وقت تو وہ ہلاک ہوں گے۔ انہی سے امام مسروق نے دوسرے قول نقل کیا، پہلا جملہ یہی ہے کہ ہر بعد والا زمانہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا، اور پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، میری مراد یہ نہیں ہے کہ آنے والا امیر پہلے والے امیر سے برا ہوگا، آنے والا سال پہلے والے سال سے برا ہوگا، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء اور فقہاء چلے جائیں گے، علماؤکم ولکن علماؤکم وفقہاؤکم یذہبون ثم لا تجدون منہم خلفا، علماء اور فقہاء چلے جائیں گے اور ان کا جانشین